الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين. وقال تعالى في كلامه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس حیثیت سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خلق عظیم پر، اچھے اخلاق پر فائز تھے اور بڑے عظمت والے اخلاق پر آپ فائز تھے. چنانچہ اللہ رب العزت آپ کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بلا شبہ آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہے. اعلیٰ اصطلاح کے لیے آتا ہے، بلندی کو بتلانے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بلندی پر ہیں. اچھے اخلاق پر بھی آپ فوقیت رکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. مفسرین اکرام عرض کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق اچھے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ اچھی خصلتوں کو بندہ اختیار کرتا جائے. جو چیز اچھی ہو اس خصلت کو اختیار کرنا خلق عظیم کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں اور اچھے اخلاق پر فائق ہیں کہ تمام دنیا اچھے اخلاق کو چاہتی ہے، اچھے کردار کو چاہتی ہے، اچھی عادتوں کو چاہتی ہے. تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ مستند ذات ہے جن کے خلق عظیم کی اللہ رب العزت نے سند دی ہے کہ آپ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے اچھے اخلاق کو اختیار کرتے جائیں. چنانچہ اسی اچھے اخلاق کے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کو پہنچے اپنے کمال سے. کشف الدجا بجمالہ، اور آپ کی حسن و خوبی اور آپ کا جمال یہ تھا کہ آپ نے تاریکی کو کھول دیا، تاریکی کو دور کر دیا. یہ آپ کا جمال رہا ہے. اور حسنت جمیع خصالہ، یہ کہتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خصلتیں، تمام عادتیں حسن سے وابستہ ہے، حسن کی صفت رکھنے والے ہیں کہ حسنت جمیع خصالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خصلتیں حسن رکھنے والی اور خوبی رکھنے والی ہیں. جب ایسے کمالات والی ذات گرامی ہیں تو تمہارے لیے یہ حق بنتا ہے کہ تم ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھتے جاؤ. لہٰذا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب خوبیوں کا حامل بنایا. اگر ہم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور علامہ جامی سے پوچھتے ہیں تو علامہ جامی یہ کہتے ہیں کہ جہاں روشن از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. کہ جہاں روشن ہے، کائنات روشن ہے، کائنات اجالا ہے، اجلا ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آ رہا ہے جس سے کائنات روشن اور خوب نمایاں ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دلم زندہ شد از وصال محمد، کہ میرا دل زندہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید جمال کو علامہ جامی کے کلام سے ڈھونڈتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گل از رختا موختا نازک بدنی را، بلبل زت آموختا شیریں سخنی را. کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت اور آپ کے جمال کے بارے میں کون کیا پوچھے اور کون کیا بتلائے، لہٰذا ہم جس کو نازک بدن سے تعبیر کرتے ہیں وہ گلاب کا پھول دکھائی دیتا ہے جس کی پنکھڑیاں بڑی نازک ہوتی ہے، ذرا سا مسل دے تو اس میں سے رونق چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نازک بدنی رکھنے والے گلاب سے تشبیہ دے کر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، گل از رختا موختا نازک بدنی را، کہ گلاب نے نازک بدنی سیکھی ہے اور نزاکت سیکھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے سیکھی ہے۔ اور جب شیریں سخن کی بات آتی ہے، اچھی میٹھی بولی کی بات آتی ہے تو بلبل کا چہچہانا عجب مٹھاس رکھنے والا ہے، لہٰذا اس مٹھاس کو بھی لا کر سرکار کے سامنے زیر کر دیا اور بتلایا کہ بلبل زتو آموختا شیریں سخنی را، کہ مٹھاس بیان کرنے کی کہاں سے لائیں، کون لائے؟ یہ بلبل ذری میٹھا بولنے والی ہے اور بڑا میٹھا بولتی ہے، سہانا لگتا ہے سننے والوں کے لیے، لیکن اس نے جو سہانا پن سیکھا ہے اور یہ شیریں سخن سیکھا ہے تو یہ شیریں سخن اور سہانا پن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ لہٰذا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ موضوع ہے اور ایک علیحدہ خوبیاں رکھنے والی کمالات ہیں، جہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تمام شارحین حدیث اور تمام سیرت نگاران یہی بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے اچھی چیز تھی اس میں بارہ تری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو حاصل ہے، لہٰذا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رہا اور آپ کے صفات حمیدہ اور آپ کی وہ خصلتیں جن سے دنیا سبق سیکھ سکتی ہے وہ یہی ہیں کہ حسنت جمیع خصالہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ اس مقام پر حاصل ہے کہ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصلتیں حسن سے وابستہ ہے، جو دیکھے وہ محبت کرنے کی طرف آ جائے، جو دیکھے آپ کی تعظیم کرنے کی طرف آ جائے، جو دیکھے آپ پر گرویدہ ہونے کی طرف آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں صلو علیہ وآلہ، بس یہ خوبیاں سرکار رکھتے ہیں تو آپ سرکار کے ساتھ تعلق رکھیں تو کیسا رکھیں کہ سرکار پر درود بھیجتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر درود بھیجتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاق حمیدہ کو اور آپ کے اخلاق عظیمہ کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ پوچھنے والوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کو سرکار کے اخلاق کے بارے میں بتلائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حمیدہ، آپ کی خصلتیں اور آپ کی اچھی اخلاق کی عادتیں سب قرآن میں موجود ہے۔ لہٰذا جہاں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خوبیاں بیان فرمائی ہے، کہیں وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونن کے ذریعے سے کئی صفات مومنوں کے بیان فرمائے، اور کہیں قد افلح المؤمنون کے ذریعے سے مسلمانوں کی صفتوں کو بیان فرمایا، ان سب صفتوں کا مظہر اور جامع مرکز دیکھا جائے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں کہ آپ کی ذات گرامی میں ان تمام خصلتوں کو، خوبیوں کو یکجا کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیرائے کو، اس اخلاق کے نمایاں کردار کو اللہ رب العزت نے تعبیر کیا اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم خلقت، اچھے بالا تری اخلاق پر فائق ہیں، فوقیت رکھنے والے، بلندی رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ آپ کے قرآن میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو اختیار کرتے جائیں، آپ اپنا شیوا بنائیں تو معافی کو اختیار کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہی رہی کہ آپ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ، ہر درجے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ اور ایذا و تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ
ایک معاملہ یہ اختیار کرتے رہے کہ خذ العفو، آپ نے معافی کا علم بردار اٹھا لیا تھا، معافی کا جھنڈا اٹھا لیا تھا اور بتلا دیا کہ میں معاف کرتا جاتا ہوں، معاف کرتا جاتا ہوں۔ یہ اخلاق قرآن ذکر کر رہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، اور آپ اس کے باوجود کوئی ضرر رسانی چاہتا ہے، کوئی تنگی چاہتا ہے، کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کی دنیا سنور جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے جائیں، اچھائی کو عام کرتے جائیں۔ لہٰذا یہ بھی آپ کے اچھے اخلاق میں سے ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل کافر ہے ان کا جواب جاہلانہ طور پر دینا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر آپ اعراض کرتے جائیں، روگردانی کرتے جائیں، اپنے رخ انور کو اس طرف سے پھیر لیں جہاں پر جہالت زیادہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا، ادفع باللتی ہی الاحسن السیئۃ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی تم کو برائی پہنچتی ہے، برائی لاحق ہوتی ہے، تو اس کو ڈھکیل دیں، دور کر دیں اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ لہٰذا اچھے طریقے کو اختیار کریں اور برائی کو ڈھکیلتے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے پہلو کو، اپنے بازو کو نرمی کی طرف جھکائے رکھے مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جاہلوں کے لیے بھی ہیں، اور اخلاق کریمانہ مومنوں کے لیے بھی ہے، اخلاق کریمانہ خادموں کے لیے بھی ہے، اخلاق کریمانہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اخلاق کریمانہ دنیا سنوارنے والے بھی ہے اور آخرت سنوارنے والے بھی ہے۔ لہٰذا جہاں قرآن میں خوبی مسلمانوں کی بتلائی گئی، قرآن میں خوبی اوصاف مسلمانوں کی اچھائیاں بتلائی گئی، وہ سب پڑھنے سننے میں آیا تھا، مگر عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عملی جامع میں پیش کیا اور بتلایا کہ اچھے اخلاق کا پیرایا یہ ہے، اچھے اخلاق کا سرمایہ یہ ہے، اچھے اخلاق کا کردار یہ ہے۔ اس کو اختیار کرنا خدا کے پاس مقبول ہونے کی علامت ہے اور خدا کے پاس منظور ہونے کی علامت ہے اور خدا کی نعمتیں حاصل کرنے کی علامت ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق قرآن کریم بتلا رہا ہے اور یہ اخلاق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تربیت دی اور ان کے اخلاق سدھارنے کے لیے بتلایا، تو ایک ایسا نظام العمل بتلایا جس کو کرتے جائیں تو آپس میں محبت بڑھتی جائے گی، آپس میں الفت بڑھتے جائے گی، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان 6 حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہتے ہوئے بتلایا کہ مسلمان ہے تو اس کا کردار یہ ہو کہ ان 6 حقوق کو ادا کرنے والا ہو، اور مسلمان ہے تو ان 6 حقوق میں پورا اترنے والا ہو۔ ایک دوسرے کے جو آپسی باہمی طور پر، سماجی طور پر جو حقوق لاحق ہوتے ہیں، وہ 6 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 6 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کیا کرو۔ لہٰذا بہترین خصلت جو اسلام نے رائج کی ہے اور مسلمانوں کے درمیان سرکار نے رواج دے کر ایک معاشرہ برپا کیا ہے، ان خصلتوں کو ابھارنے والا، ان خصلتوں پہ چلنے والا وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب
جب تم اپنے بھائی سے ملو تو سلام کر لیا کرو۔ سلام کرنے میں کیا ہے؟ سلام کرنا یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، گویا تمہاری زبان کھل جائے تمہارے بھائی کو دیکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے تم رہو۔ لہٰذا یہ پہلی خصلت رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر 6 چیزیں حق ہیں اور لازم ہیں، لہٰذا ان اخلاق میں سے پہلا سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے والے کی حد تک یہ عمل کرنا سنت کہلائے گا، اور پھر سلام کرنے کے بعد جو سلام کو سنا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ سلام کا جواب دے، اور جو وجوب کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں ہم مکالمہ ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے بات شروع کریں تو بات سے پہلے سلام کیا کریں اور یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ تم کو سلامت رکھو، یہ تم پر سلامتی ہو خدا کی اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ پھر جواب بھی اسی طریقے کا دیا جائے کہ آپس میں خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے تم ملو۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری خصلت یہ ہے کہ اذا دعاہ فاجبہ، کہ جب وہ اس کو بلائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بلائے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، چاہے وہ دعوت مدد طلبی کے لیے ہو یا کوئی اور دعوت ضیافت کی صورت میں ہو۔ ہر دعوت کو قبول کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتلایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں کہ جب دعوت میں بلایا جائے تو دعوت قبول کریں، اگر مدد کے لیے بلایا جائے تو مدد کیا کریں۔ یہ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق میں سے گنائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، لہٰذا نصیحت طلب کرنے کے بعد باب میں بھی یہی بتلا رہے ہیں کہ جب نصیحت مانگے کہ یہ معاملہ ہے، یہ امر درپیش ہے، اس میں کیا کیا جائے، اس کے متعلق مشورہ کرتے ہوئے وہ نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کے لیے نصیحت کرتے جاؤ کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی نصیحت اس کے لیے بھی کرو۔ لہٰذا دیگر احادیث شریفہ میں اس کی جگہ یہ بھی لفظ آیا ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ بھائی چارگی کا اعلیٰ معیار ہے جس کو سرکار نے پابند کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے جانی نقصان کا، مالی نقصان کا یا کسی عزت کے نقصان کا یا کوئی اور قسم کے نقصان کا حامل نہ ہوگا، بلکہ اس کے حقوق میں سے یہ رکھا گیا ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جب وہ نصیحت مانگے تو اچھی نصیحت دیا کریں، کیونکہ نصیحت دینا بھی تمہارا یہ کام ہے، تمہارا حق ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا امر فرمایا، تیسرا حق فرمایا کہ یہ نصیحت کرنے کے باب میں اگر وہ نصیحت طلب کرتا ہے تو نصیحت کرتے جائیں، اور چوتھا حکم فرماتے ہیں کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے الحمدللہ کہنے کے بعد جواب دیا کرو کہ یرحمک اللہ کہتے ہوئے، کہ جب وہ چھینکتا ہے اور اپنے اندرونی جراثیم کو باہر نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے، تو تم یہ کہو کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر وہ یہ کہیں کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور پھر وہ کہے کہ یہدیکم اللہ، کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان چھینکتا بھی ہے اور اس پر الحمدللہ بھی کہتا ہے، تو سرکار نے اعلیٰ اخلاق میں سے یہ بھی اخلاق بتلائے کہ وہ چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو تم اس کے اوپر دعائیہ کلمہ یرحمک اللہ کہو، پھر اس کے بعد وہ یغفر اللہ لکم کہے تو اس کا بھی جواب دیا کرو۔ اس طریقے سے چھینکنے پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کو حقوق میں سے، انسانی حقوق میں سے، مسلمانوں کے حقوق میں سے ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حق بتلا رہے ہیں کہ جب تمہارا بھائی مسلمان بیمار پڑ جائے تو جا کر اس کی عیادت کیا کرو۔ لہٰذا جب بندے کی عیادت کی جاتی ہے اور اس سے اچھا کلام کہا جاتا ہے،
اور اس کی مزاج پرسی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور صحت کی امید دلائی جاتی ہے تو بندے کے مرض کا آدھا علاج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمہارا کام، تمہارا شیوا مسلمانوں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جا کر عیادت کریں اور اس کی مزاج پرسی کریں۔ چنانچہ جب یہ کام کریں گے تو یہ بھی تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرو، اس کے جنازے کے پیچھے ہو لو۔ لہٰذا جنازے کے تمام احکام، نہلانا، غسلانا، دفنانا، کفنانا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ تمام امور کو ادا کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کے باہمی حقوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ مسلمانوں تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارگی رہے اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرنے والے رہیں، مزاج پرسی کرنے والے رہیں اور آخری رسومات وفات کے بعد کے تمام انجام دینے والے رہیں۔ یہ تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمانہ کردار پیش بھی کیا اور مسلمانوں کی خصلتوں کو اجاگر کرتے ہوئے بتلایا کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کی لاگو ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں یہ فرمایا کہ لا تقاطعوا، کہ تم آپس میں قطع تعلق مت کرو، آپس میں صلہ رحمی کو کٹ مت کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو پیٹ پھیر کر چلے جانے والے بھی مت بنو، ولا تحاسدوا، اور حسد کرنے والے بھی مت بنو، اور تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو برائیوں کو جنم دے کر نفرت کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اس ماحول کو بھی ختم کرنے کے لیے اچھی خصلتوں میں یہ ذکر فرمایا کہ تم صلہ رحمی کو نبھاتے رہو، صلہ رحمی کو قطع تعلق اس کو کٹ مت کرو، اس سے صلہ رحمت سے علیحدہ مت ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ تم ایک دوسرے کو پیٹھ بتانے والے بھی نہ ہوں کہ ایک تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو، یا وہ بھی تمہاری طرف پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے۔ ایک دوسرے میں نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ مسلمانہ کردار نہیں ہے، اس کردار کو بدلنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد بھی مت کرو، بلکہ حسد کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کے پاس جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت چھن جائے، یا وہ نعمت وہاں سے چھینی جا کر مجھ کو عطا کی جائے، ایسی فکر فاسد بھی نہ مت رکھو، ایسا خیال بھی مت رکھو، بلکہ حسد کو اپنے پاس سے دور رکھو۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم اللہ کے بندے اور بھائی ہو جاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق رہے ہیں، اور جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بتائے ہیں کہ تمہارا کردار مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل بیماری رکھنے والا بھی نہ ہو، قطع تعلق کو چاہنے والا بھی نہ ہو، حسد کرنے والا بھی نہ ہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا بھی ماحول نہ ہو، بلکہ تم ہو تو یہ سمجھ لے کر آؤ کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مامور ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور یہی تمہارے لیے ایک خدا کے عبادت کرنے والے ہونا بھائی ہونے کے درجے کو بتلا دیتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے کی بھائی چارگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور بتلایا، اور نفرت کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور یہ اخلاق عالیہ، اخلاق عظیمہ کے پیغام کو امت میں عام کر دیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا معمول ہو
اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی توقیر بجا نہ لائے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک اخلاق کا اعلیٰ معیار اور اعلیٰ کردار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم ہم میں شامل ہونا چاہتے ہو، ہماری طرف جڑنا چاہتے ہو، ہمارے نام لیوا بننا چاہتے ہو، تو مسلمانوں کا کردار یہی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، رحمت کریں اور بڑوں کی توقیر و تعظیم کرتے جائیں۔ یہی ایک مسلمان کردار ہے اور یہی ایک ایسا اخلاق کا پیکر ہے جس سے بڑوں کی عزت بھی رہے گی اور بڑوں کا وقار بھی رہے گا، اور چھوٹے بڑوں کے سامنے حد سے بڑھنے سے، برائی کرنے سے اور بڑی چیزوں میں آگے پیش رو رہنے سے ہچکچاہٹ بھی محسوس کریں گے۔ لہٰذا آج معاشرہ کچھ اور منظر پیش کر رہا ہے اور آج مسلمانانہ کردار کچھ اور منظر پیش کر رہا ہے، مگر سرکار کی تعلیمات دیکھیں اور اپنے آپ کو صرف نامی مسلمان ہونے سے نکال کر ایک کردار ساز اور کردار رکھنے والا مسلمان بنائیں، جو تمہاری لیے آخرت کو سدھارنے والا بھی ہوگا، دنیا کو سدھارنے والا بھی ہوگا، اور جس سے خدا رب العزت بھی راضی اور نعمتیں کرنے والا ہوگا۔ بس اسی کلمات کے ساتھ میں رخصت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق حسن کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں وہ مسلمان پیدا فرمائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں چھوڑا تھا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔